کہانی کا عنوان زدیں قسط نمبر 4۔ کیا ہوا الدان؟ عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جبکہ انیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عائشہ، وہ کال آئی ہے مردہ خانے سے، کہہ رہے ہیں کہ سیان ہے۔ وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا جبکہ عائشہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور انیا یہ سن کر گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ کیا؟ عائشہ کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا اور الدان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ الدان، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ پھر سے کال کریں، کنفرم کریں، عائشہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ پھر وہ ایک دم اٹھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے اسے آنسو پونچھتے دیکھ کر نہ سمجھی سے دیکھا۔ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، میں بھی آ رہا ہوں، وہ کہتا ہوا تیزی سے سائڈ ٹیبل کی طرف گیا۔ گاڑی کی چابی کدھر ہے یار؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے چابی اٹھا کر سرعت سے اسے تھمائی۔ ماما بابا کو کچھ بھی نہیں بتانا، ان کے سامنے نارمل رہنا اور ہاں دعا کرتی رہنا کہ میرا بھائی نہ ہو۔ الدان نے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ عائشہ نے بھی سر کو جنبش دی۔ وہ گرتی پڑتی بمشکل کمرے میں پہنچی تھی۔ بار بار اس کے کانوں میں ایک ہی جملہ رقصاں کر رہا تھا، نہیں سیان، نہیں جا سکتے تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، سیان تم آخر اتنے ضدی کیوں ہو؟ کیوں دوسروں کو اپنی خوشی کے لیے اذیت دیتے ہو؟ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی اذیت کے باوجود وہ رو کیوں نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گر گرا کر کہا تھا۔ یہ لے۔ راضی نے چائے کا مگ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا ہوا؟ اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں ہو؟ سیان نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ یہ جو چیپ حرکت کی ہے تم نے، راضی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے برہمی سے بولا۔ کون سی؟ اس نے چائے کا سپ لے کر نہ سمجھی سے پوچھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ انجان مت بنو، جو کال کر کے گھر والوں کو اپنی موت کی خبر دی ہے تم نے۔ راضی نے تصف سے اس کو دیکھا تھا۔ یار پلیز، میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے مجھے سوائے اذیتوں کے کچھ نہیں دیا، سو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مرا ہوا سمجھ لیں۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی بھی میرا جاننے والا نہ ہو۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس کی آنکھوں میں بکھری اذیت راضی سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ سنو، ایسا کیا ہوا ہے یار کہ تم کل سے اتنے مایوس لگ رہے ہو؟ کل سے تم انتہائی شکستہ دل لگ رہے ہو۔ آج سے پہلے تم کبھی اتنے ہارے ہوئے نہیں لگے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، مگر اب؟ راضی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تھا، عجیب سی کھوکھلی ہنسی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے کہہ کر چائے کا مگ دوبارہ لبوں سے لگایا۔ راضی نے دکھ سے اس کو دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا۔ چلو باقی سب کا مان لیتا ہوں کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے، تمہاری فکر نہیں کرتے، مگر یار اپنی ماں کا ہی سوچ لو، وہ یہ خبر سن کر مر جائیں گی۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ راضی نے اس کو کسی طرح کنونس کرنے کی اپنی سے کوشش کی تھی۔ وہ اس کی اس بے وقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ راضی بہت سال پہلے وہ مجھے خود سے دور کر کے سمجھو مجھ پر فاتحہ پڑھ چکی ہیں، وہ سنجیدگی سے اور دکھ سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ راضی بس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا ہوا الدان؟ عائشہ نے اس کے گھر آتے ہی بے چینی سے استفسار کیا۔ ماما اور بابا کو وہ نیند کی ایک ایک گولی دے کر سلا چکی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ لوگ جاگتے رہے تو 100 طرح کے سوالات کریں گے اور عائشہ میں ان سوالات کے جوابات دینے کی سکت نہیں تھی۔ کچھ نہیں، الدان نے کہہ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ عائشہ نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور اس کی جانب بڑھایا۔ یہ پانی پئیں، مجھے بتائیں آپ کہاں گئے تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں وہاں ہی گیا تھا، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی ہے اور نہ ہی انہوں نے کال کی ہے۔ الدان نے دکھ سے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ واٹ؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عائشہ مزید الجھ گئی۔ یہی کہ اس نے پرینک کیا ہے، یہ کال اس نے کی ہے، الدان نے اذیت بھرے انداز میں کہا۔ مگر الدان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ناسمجھی سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہمیں اذیت دینے کے لیے، وہ تکلیف بھرے انداز میں مسکرایا۔ الدان میں مانتی ہوں کہ وہ انتہائی ضدی اور بے حس ہے،
مگر وہ اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ تو نہیں کر سکتا نا، عرشا بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ عرشا، وہ بھائی ہے میرا، بچپن سے ہی وہ بدگمان ہے اور یہ سب ہمیں اذیت دینے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ خبر جھوٹی ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ سچی ہوتی تو خون ہونے کے ناطے میں اتنا مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ ہی ماما پاپا پرسکون سے منہ استراحت فرما رہے ہوتے۔ الدان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے سر پھر سے صوفے کی بیگ پر رکھ دیا، جبکہ عرشا شوق خاموشی سے اس کو تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر الدان نے سر اٹھایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو جس نمبر سے کال آئی تھی، آپ کو اس پر دوبارہ کال کرنی چاہیے تھی، عرشا نے توصف سے بولتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ مگر کیوں؟ تاکہ علم تو ہو کہ وہ ٹھیک ہے نا، یعنی کس کے پاس ہے، اور ہمیں اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ عرشا نے آہستہ آواز میں کہا، ہم اس کی جتنی مرضی فکر کر لیں، اس نے کون سا اس بات کا یقین کر لینا ہے۔ وہ بے بسی سے مسکرایا تھا۔ یقین کریں، ایسے وہ بھی پرسکون نہیں ہوگا، اس کو آپ سب کا انتظار ہوگا۔ کبھی کبھی والدین بھی تو زیادتی کر جاتے ہیں نا۔ عائشہ کو اس پل سیان سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجبور تھے تب۔ خیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے انتظار کے۔ تم چائے بنا لو، میں اس کو کال کر لوں۔ الدان نے میز پر دھرا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر کو جنبش دیتی اس کے حکم کی تعمیل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ الدان چند ثانیے خاموشی سے موبائل کو خالی الذہنی سے دیکھتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر پہلے آئے نمبر پر کال ملائی۔ راضی کچن میں کھڑا شام کے کھانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ وہ یہاں جاب کر رہا تھا اور اس کو اپارٹمنٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ راضی سے اس کی دوستی کالج کے زمانے سے تھی، اور راضی کا اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں تھا، کیونکہ سیان کو شیئرنگ پسند نہیں تھی۔ بلا شبہ سیان سے دوستی نے اس کو گھاٹے میں کبھی نہیں رکھا تھا۔ وہ ابھی سیان کے متعلق ہی سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ یہ کون ہے؟ اس نے رونگ نمبر سے آتی کال کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ جی کون؟ کال پک کرتے ہی اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، جو پوچھوں گا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، سچ سچ بتانا پلیز، مقابل نے انتہائی کربناک آواز میں کہتے ہوئے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جی پوچھیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگائی تھی۔ اسکلم زویا مجید چودھری، قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔